جب خلیفہ وقت پر ایک عام یہودی نے دعویٰ کر دیا اور قاضی نے فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سنا دیا تو کیا ہوا؟ نہ کوئی غصہ، نہ رتبے کا غرور، بلکہ وہ لمحہ تاریخ کا ایک ایسا عدالتی فیصلہ بن گیا جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان بنا دیا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل جو آج بھی روشن ہے۔ اگر آپ کو ایسی ایمان افروز اور سبق آموز کہانیاں پسند ہے تو ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ دوستو، خلافت راشدہ کے دور میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بہادر سپاہی تھے، بلکہ عدل کے ایسے امام تھے جن کے سامنے اپنا ہو یا غیر، امیر ہو یا فقیر، سب برابر تھے۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی شخص نے مدینے کی گلیوں میں اپنی ذرا تلاش کر رہا تھا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، میری ذرا گم ہو گئی ہے، جو اسے پائے وہ مجھے لوٹا دے۔ اتفاق سے اس نے وہی ذرا ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی جو کوئی اور نہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہودی نے فوراً اعتراض کیا، یہ ذرا میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، یہ ذرا میرے قبضے میں ہے، لیکن اگر تم اسے اپنا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ قاضی کے سامنے چلتے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کو حیرت ہوئی کہ خلیفہ وقت خود ایک عام شہری کی شکایت پر قاضی کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم فقیر کنبر کے ساتھ قاضی شریح کے دربار میں پہنچے۔ شریح بن حارث اس وقت کے مشہور معروف قاضی تھے جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مقرر کیا تھا۔ عدالت میں قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے اور اگر گواہ ہیں تو پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ذرا میری ہے اور یہودی صاحب اس چھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ذرا میری ہے اور یہودی صاحب اسے جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ قاضی نے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میرا خادم کنبر اور میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی نے کہا، خادم کی گواہی تو قبول ہے، مگر بیٹے کی گواہی قرابت داری کی وجہ سے قبول نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ قاضی نے شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا، چونکہ آپ کے پاس معتبر دو گواہ نہیں ہیں، لہذا ذرا یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، حالانکہ مدعا عالیہ خود خلیفہ وقت تھے۔ وہ یہودی حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ اٹھا اور بآواز بلند کہنے لگا، اللہ اکبر، ایسا انصاف میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ خلیفہ وقت میرے ساتھ قاضی کے سامنے کھڑے ہیں اور فیصلہ میرے حق میں سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کر لیا اور ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے، عدل و انصاف صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ اقتدار، رتبہ یا تعلق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ حق میں سچ اور عدل کو ہی بنیاد بنا دینا چاہیے۔ یہی اسلام کی روح ہے۔